موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى عليه السلام والرد على النصارى سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومكم وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا فليت العامري عن جسرة العامرية عن النبي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی اور یہی آیت جو ہے پوری رات پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. رکع بہا وسجد بہا ویسجد بہا، رکوع میں بھی آپ نے یہی آیت پڑھی اور سجدے میں بھی آپ نے یہی آیت پڑھی. ان تعذبہم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلت تقرأ هذه الآية. حضرت ابی ذر فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے حضور پاک سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ حضور آپ ساری رات اسی آیت مبارک کو بار بار پڑھتے رہے. حتیٰ اصبحت ترکع بہا وتسجد بہا، صبح تک، حتیٰ کہ رکوع اور سجدے میں بھی آپ نے یہی آیت پڑھی. قال انی سألت ربی عز وجل الشفاعۃ لأمتی فأعطانیہا وہی نائلۃ ان شاء اللہ لمن لا یشرک باللہ شیئا. حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے اس آیت سے یہ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے شفاعت کے بارے میں. اللہ نے میری دعا قبول فرما لی، اللہ نے مجھے شفاعت کا حکم عطا فرما دیا ہے اور میری شفاعت ہر اس بندے کو پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو.
چاہے کتنا گناہگار ہو، چاہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، مرتکب کبائر ہے، لیکن اس کے لیے بھی حضور شفاعت فرمائے گی۔ لیکن جو مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، ان کی شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کو اللہ کبھی نہیں بخشے گی۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ طریق اخری وسیاق آخر، قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا یحییٰ قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثني جسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة فانتهت إلى الربذة۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ ایک اور سیاق سے بھی یہ روایت ہے، امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت بیان فرمائی ہے جسرہ بنت دجاجہ سے، وہ عمرے کے لیے جا رہی تھی، فانتہت الی الربزہ، وہ جب ربزہ کے مقام پہ پہنچی، یہ مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ ہے جس کا نام ربزہ تھا۔ حضرت ابی ذر جو ہیں یہ اسی ربزہ میں پھر آ کے قیام کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ مہربانی فرمائیں، کیونکہ حضرت ابی ذر جو ہے نا بہت بڑے زاہد تھے، وہ اس بات کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے کہ آدمی 2 جوڑے کپڑے رکھ لے، وہ اس بات کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے کہ بھئی اگر رات کو کھانا بچ جائے تو آدمی رکھ لے بھی صبح کھانا، نہیں بس دے دو کسی کو، رکھو نہیں، اللہ چاہے گا تو دے دے گا۔ بڑے زاہد دنیا کو ترک کر دیا۔ تو حضرت عثمان نے کہا حضرت صحابہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ مہربانی کریں، اور جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، تو آپ مدینے سے باہر قیام فرمائیں۔ تو پھر آپ ربضہ کے مقام پر تشریف لے گئے اور وہیں آپ نے قیام فرمایا۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت ابی ذر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی۔ ایک دن حضور پاک جہاد پہ تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا بھی ابھی ذر نظر نہیں آ رہا، تو صحابہ نے کہا حضور ابھی ذر نہیں آیا ہے، وہ پیچھے رہ گیا۔ کچھ دیر گزری تو حضور نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، دور ہے، اب سمجھ نہیں آتی کون ہے، کہ میں کن ابا ذر، انشاءاللہ تو ابو ذر ہی ہے۔ اور جب وہ قریب آیا تو ابو ذر صاحب نے فرمایا تعیش وحدہ و تموت وحدہ۔ ابو ذر تیری شان ایسے جیسے آج اکیلے آ رہے ہو نا، اس طرح تم زندگی بھی اکیلے گزارو گے، موت بھی تجھے اکیلے آئے۔ تو حضرت مدینے سے کٹ کے ربضہ میں آ، اللہ کی شان ہے جیسے حضور نے فرمایا تھا جب موت کا وقت آیا تو ابی ذر کے پاس کوئی نہیں تھا بات سوا بیوی کے، تو آپ نے اپنی بیوی کو وصیت فرمائی کہ ایسا کریں، اور تو کوئی بندہ ہے نہیں، مجھے غسل دے دینا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ ہو تو پھر بیوی غسل دے سکتی ہے، اور بیوی ہو اور بندہ کوئی نہ ہو تو پھر مجبوراً خاوند بھی غسل دے سکتا ہے۔ مجھے غسل دے کر اور میری چارپائی کو آہستہ آہستہ گھسیٹ کے گھر کے باہر رکھ دینا اور کہہ دینا کہ یا اللہ یہ تیرے نبی کا صحابی ابی ذر ہے، اور تیرے نبی کی دعا تھی کہ یہ علیحدہ رہے گا، علیحدہ مرے گا، اب اس کے جنازے کا آپ ہی انتظام فرمائیں۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی وصیت پہ عمل کیا، آپ کا تجہیز تکفین کی، غسل دیا، کفن پہنایا، اور دروازے پہ آ کے مجھے چارپائی کیونکہ نہیں اٹھانی آتی تھی بڑی مشکل سے، میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کی، اور کہتی 10 منٹ گزرے کہ صحابہ کا ایک لشکر آ گیا۔ آئے، انہوں نے پوچھا کہ ابھی ذر، انہوں نے کہا ابو ذر فوت ہو گیا، میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا آ جائے۔
تو انہوں نے اٹھایا، قبر بنائی، جنازہ پڑھایا، شام سے دفن کیا۔ تو یہ ابی ذر جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بی بی جو ہے عمرے کے مقام پر عمرے کے لیے جا رہی تھی، تو جب مقام ربضہ پہ پہنچی فسمعت ابا یقول قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من اللیالی فی صلاۃ العشاء وصلی بالقوم ثم تخلف اصحاب له يصلون فلما راى قيامهم وتخلفهم انصرف الى رحله فلما راى القوم قد اخلوا المكان رجع الى مكانه يصلي۔ بی بی فرماتی ہے کہ میں نے سنا کہ ابا ذر کہہ رہے تھے کہ ایک رات حضور پاک نے نماز پڑھائی، نماز عشاء، جب جماعت ہو گئی صحابہ بھی کچھ نماز پڑھتے رہے، جب حضور نے دیکھا کہ صحابہ کھڑے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ گھر چلے گئے، اور جب لوگ چھوڑ کے نمازیں مکمل کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو پھر حضور تشریف لے آئے، نماز میں کھڑے ہوئے، فجئت فقمت خلفہ، ابی ذر فرماتی ہیں میں بھی آ کے حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا، فأومى إلي بيمينه فقمت عن يمينه، تو حضور نے اشارہ فرمایا کہ میرے دائیں طرف آ جاؤ، کیونکہ اگر مقتدی ایک ہو تو اس کو امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، اگر دو ہیں یا تین ہیں تو پھر پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ ثم جاء ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقام خلفی وخلفہ، حضرت عبداللہ مسعود آ گئے، وہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے، فأومى إليه بشماله فقام عن شماله، حضور نے اشارہ کیا کہ نہیں تم بھی بائیں طرف آ جاؤ، پیچھے نہ کھڑے رہو۔ فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه، ہم سب نماز پڑھ رہے تھے، وَنَتْلُو مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن نَتْلُوَ، اور قرآن سے جو اللہ نے توفیق دی پڑھتے رہے، وَقَامَ بِآيَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ، اور حضور پاک ایک ہی آیت مبارک کو بار بار پڑھتے رہے، اور حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا، فلما اصبحنا اومات الى عبد الله المسعود رضی اللہ عنہ صلی ما اراد الى ما صنع البارحة، تو کہتی ہیں کہ پھر میں نے عبداللہ المسعود کو اشارہ کیا بھی تم پوچھو کہ بھی رات ایک ساری رات ایک آیت مبارک کیوں بار بار پڑھتے رہے؟ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد فقال ابن مسعود بیدہ لا اسأل عن شیء حتى يحدث الی، حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا کہ بھئی میں تو نہیں پوچھتا، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ میں نہیں پوچھتا، حضور خود بیان فرما دیں گے تو ان کی مہربانی ہے۔ کہتے ہیں میں نے صبر نہ کیا، فقلت بأبی وأمی قمت بآیۃ من القرآن وما قال القرآن، تو کہتے ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن کی ایک آیت پہ ساری رات گزار دی، حالانکہ آپ کو تو سارا قرآن یاد ہے، اگر ہم ایسا کرتے تو آپ ناراض ہو جاتے بھی ایک آیت سے بار بار پڑھ رہے ہو۔ لو فعل هذا بعضنا لوجدنا علیہ، قال دعوت لامتی، میری اس آیت پڑھنے کا مقصد بطور دعا تھا، گویا میں حضور سے دعا کر رہا تھا۔ قلت فماذا عجبت وماذا رد علیک، اللہ پاک نے آپ کو پھر کیا فرمایا؟ قال عجبت بالذی لو اطلع علیہ کثیر منہم صلاۃ ترکوا الصلاۃ، قلت حضور نے فرمایا میری اللہ نے ایسی دعا منظور فرمائی ہے نا کہ اگر لوگوں کو بتا دیں تو لوگ شاید نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں کہ بھی کام تو بن گیا۔ تو میں نے کہا حضور میں لوگوں کو خوشخبری دوں، فرمایا ہاں۔ فانطلقت معنقا قریبا من قذفة بحجر فقال عمر یاس انك ان تبصر الناس بهذا نقلوا عن العبادات فناداه ان ارجع فرجع، کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا ہاں خوشخبری دے دو۔ میں جانے لگا تو حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ اگر یہ لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ نے میری امت کی معافی دے دی ہے تو لوگ تو نعوذ باللہ دین چھوڑ بیٹھیں گے۔
نمازیں چھوڑ دیں گے، عبادات چھوڑ دیں گے، ایسی خوشخبری نہیں دینی چاہیے، اس کو راز میں رکھنا چاہیے۔ حضور نے بلایا ابھی ادھر آؤ، کہا مت کہو لوگوں سے۔ فرماتی ہیں اور وہ آیت کون سی تھی؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ وقال في هذا مدنا يونس بن الله قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكر بن سوادة حدثه ان عبد الرحمن بن جبير ان عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول عیسیٰ علیہ السلام، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہ حضور پاک نے تلاوت فرمائی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، فرفع يديه فقال اللهم امتي وبكى۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، تو دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، یاد رکھو، اور دعا کے بعد ہاتھوں کے منہ پر پھیرنا بھی حدیث میں ثابت ہے، اور بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پر جو محض مستحبات ہیں ان پہ لڑائیاں جھگڑے نہ کیا کرو، دین ان میں نہیں اٹکا ہوا ہے۔ فقال يا جبريل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جاؤ، میں جانتا ہوں لیکن جاؤ پوچھو، فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، کہ آپ کیوں ساری رات روتے رہے، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا يا جبريل اذهب إلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقل انا سنرضيك في امتك ولا تسوءك۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے مدنی کو جا کے کہہ دو، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کی امت میں آپ کو راضی کریں گے، آپ کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، ہم آپ کو راضی کر رہے ہیں۔ وقال الامام حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن حبيرة انه سمع ابا تميم الجيشاني يقول حدثني سعيد بن المسيب سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج ظننا لن يخرج فلما خرج سجد سجدة ظننا ان نفسه قد قبضت فيها۔ حضرت حذیفہ بن الیمان فرماتے ہیں کہ حضور ہم سے غائب ہو گئے، گھر چلے گئے اور باہر نہ آئے، تو ہم ڈر گئے کہ پتہ نہیں اب شاید حضور باہر نہیں آئیں گے۔ پھر حضور تشریف لے آئے اور آپ نے سجدہ کیا، اور اتنا لمبا سجدہ تھا ہم ڈر گئے کہ کہیں حضور پاک کی روح مبارک جو ہے سجدے میں قبض تو نہیں ہو گئی۔ فلما روى رسول قال ان ربي جل استشارني في امتي ماذا افعل بهم فقلت ما شئت يا ربي هم خلقك وعبادك فاستشارني فقلت كذلك فقال لي لا اخزيك في امتك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ اپنی امت کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یا اللہ تیرے بندے آپ کی مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ آپ چاہتے کیا ہیں اپنی امت کے لیے، آپ اتنا جو رو رہے ہیں، اتنے طویل سجدے کر رہے ہیں۔ کہا یا اللہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی یاد رکھو کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تجھے تیری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ اور یہی وعدہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے کی مسجد میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ رحمت کی امید دلانے والی آیت جو ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
کہ اے میرے بندے جنہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پہ گناہ کیے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ بخشنے والا ہے. تو اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے. لیکن کنا اہل البیت، ہم اہل بیت کے جو لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی امید والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ راضی کر دے گا. تو آپ نے فرمایا ہمارا یقین ہے اللہ کا نبی کبھی راضی نہیں ہوگا اگر آپ کی امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں پڑا ہوگا. تو جب حضور راضی نہیں ہوں گے تو معنی یہ ہے کہ سب نکلیں گے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا انا اشفع فاشفع فاشفع، میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت سے جہنم سے لوگ نکلیں گے، میں پھر شفاعت کروں گا اور نکلیں گے، میں پھر شفاعت کروں گا اور نکلیں گے. میری شفاعت اتنا ہوگی. اس کے بعد اللہ فرمائیں گے حل رضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوچھیں گے محمد بسلام تم راضی ہو گئے؟ یہ مقام ہے نا کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا نبی آپ راضی ہیں اب کہ نہیں. حضور عرض کریں گے رضیت ربی یا رب میں راضی ہوں، لیکن میرا اللہ جہنم میں ابھی بھی کچھ لوگ پڑے ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے، وہ تو بچ گئے ہیں. اللہ فرمائے کہ میرا بدنی میں ان کو اپنی رحمت سے نکال دیں گے، اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے نکال دیں گے. تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، حوض کوثر بھی نصیب فرمائے. اور یاد رکھو یہ سب چیز کب ملے گی؟ جب حضور سے محبت ہو. اور محبت کا معنی اتباع ہوتا ہے. یاد حضور سے محبت ہے معنی ہے اتباع. ایک آدمی نماز نہ پڑھے کہ حضور سے محبت ہے، جھوٹ بولتا ہے. ایک آدمی سود کھاتا ہے اور کہ مجھے حضور سے محبت ہے، جھوٹ بولتا ہے. ایک آدمی زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، رشوت کا ہم حضور سے بڑی محبت ہے، جھوٹ بولتا. اگر محبت ہوتی کبھی نافرمانی نہ کرتا. آدمی کبھی اپنے محبوب کی بات کو ٹالتا ہے؟ دیکھا نہیں دنیا میں آدمی کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان کے لیے مزدوریاں کر رہا ہے، گھر چھوڑے ہوئے ہیں، وطن چھوڑا ہوا ہے، دھوپ میں کھڑے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کما کے بھیجوں. حضور سے اچھی محبت ہے، نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، صدقات بھی نہیں ہے، پھر منکرات میں گرا ہوا ہے، شراب ہے، شباب ہے، کب اور دعویٰ ہے جی ہم تو عاشق رسول ہیں. جھوٹ بولتا ہے ایسا آدمی منافق ہے. محبت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ تمہیں محبوب تو میری اتباع کرو. اصل بات اتباع ہے. تو اس لیے یہ کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں، جھنڈیاں لگا لی، آتش بازیاں کر لی، کبھی دیگیں چڑھا لی، کبھی میلاد منا لیا، کبھی ختم شریف کرا دیا. یہ سب بدعات ہیں، منکرات ہیں. اس سے حضور سے دوری تو ہو سکتی ہے، قرب حاصل نہیں ہو سکتا. وبشرنی، اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے ان اول من يدخل الجنة من امتی معي 70,000، کہ سب سے پہلا جو دفعہ جائے گا نا جنت میں میرے ساتھ وہ 70,000 ہوں گے. ما کل 70,000، ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 ہوگا. لیس علیہم حساب، ان پر حساب بھی کوئی نہیں ہوگا. اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب. ثم ارسل الی وقال ادع تجب وسل تعطى فقلت لرسوله او معطي ربي سؤلي فقال ما ارسلني اليك الا ليعطيك ولقد اعطاني ربي ولا فخر
وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وأنا أمشي حيا صحيحا وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل. کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے بھیجا فرشتے کو اور کہا مدنی مانگو کیا مانگتے ہو اور مانگو جو مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے فرشتے سے کہا اور بھی مانگوں تو مجھے ملے گا؟ انہوں نے کہا ملے گا. فرماتے ہیں وقد آتانی ربی، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، اتنی شان دی، بلا فخر، مجھے فخر نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ہے. وغفر لی ما تقدم من ذنبی وما تأخر، اللہ نے میری ہر غلطی معاف فرما دی، یہ نعمت عطا فرمائی. وأنا أمشي حيا صحيحا، اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی کہ میں تندرست بھی ہوں، صحت بھی عطا فرمائی ہے. وآتانی اللہ تجوع امتی ولا تغلب، اور اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے کہ تیری امت کبھی بھوک سے نہیں مر جائے گی، یعنی ساری امت مر جائے، یہ چند مر جائے یہ تو ایک بات، اور نہ ایسا ہوگا کہ دشمن غلبہ کر لے اور ساری امت ختم ہو جائے، ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا. وآتانی الکوثر، اور اللہ نے مجھے کوثر بھی عطا فرمایا. وہ کوثر کیا ہے؟ وہ ہوا نہر فی الجنہ، جنت کے اندر نہر ہے. یسیل فی حوضی، وہ نہر جو ہے میرے حوض میں آئے گی. وآتانی العز والنصر والرعب، اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے غلبہ دیا، اللہ نے مجھے ایسا روب دیا یسعی بین یدی امتی شہرن، ایک مہینے کے سفر سے میرا روب جو ہے دشمنوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. وآتانی انی اول الانبیاء ادخل الجنہ، اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی کہ جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا. وطیب لی ولی امتی الغنیمہ، اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا. وحلنا کثیرا مما شددہ علی من قبلنا، اور اللہ نے بہت ساری چیزیں ہم پر حلال کر دی جو پہلی امتوں پہ حلال نہیں تھیں. فلم یجعلنا فی الدین من حرج، اور اللہ نے میرے دین میں کوئی تنگی بھی نہیں رکھی. یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ سارے وہ مقامات ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں. واللہ اعلم. میرا بھائی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے شوال میں عمرہ کیا ہے، یہ لوگوں کے دماغ میں ایک غلط بات بیٹھ گئی ہے کہ جو شوال میں عمرہ کرے اس پر حج واجب ہے. حج واجب نہیں ہوتا. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، آپ نے کر لیا بات ختم، دوبارہ واجب ہونے کا کیا معنی ہے؟ یہ مسئلہ اصل میں جو ہے وہ لوگ یا تو سمجھتے نہیں، روز جو ایک سوال پوچھ رہے ہیں ایک ہی پوچھ رہے ہیں، پھر روزانہ جواب آ جاتا ہے، پھر پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس نے حج نہیں کیا تھا اور وہ حج کے مہینوں میں، حج کے مہینے کیا ہیں؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. اب شوال میں وہ مکے میں آ گیا، اس نے عمرہ کر لیا اور پہلے حج نہیں کیا ہوا، اور اس کے لیے کوئی مانع، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے تو اس کو حج کرنا چاہیے. اگر اس کو حکومت رہنے ہی نہیں دیتی، اس کے عمرے کی میعاد ہی ختم ہو گئی، ویزے کی میعاد ہی ختم ہو گئی، پھر حج کیسے فرض ہو؟ تو اس کو اجازت ہی نہیں رہنے کی، حج کیسے کرے؟ مسئلہ سمجھے. اچھا، ایک آدمی ہے وہ مکے میں رہتا ہے، مقیم ہے، یا رمضان میں آ کے رہ گیا ہے، اس کو بھی ان مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حج تمتع اور قران جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میقات کے باہر سے آئیں گے. مکے والوں کے لیے حج افراد ہے. اچھا، اب اگر ایک بندے نے مثلا
عمرہ کر لیا ہے شوال میں یا ذوالقعدہ میں، وہ کیا کہ اور حج بھی کرنا چاہتا ہے، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حج تو اس کا افراد ہوگا، لیکن چونکہ اس نے عمرہ کی غلطی کی ہے، اس میں دم پڑ گئی، ایک بکری دم ادا کر، اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ دم نہیں ہے، بلکہ یہ حج تمتع ہو جائے گا، اس کو تمتع کی بکری دینی پڑے گی۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ آ گیا، ایک آدمی نے ان مہینوں میں عمرہ کیا لیکن اپنے لیے نہیں کیا، کسی اور کے لیے عمرہ کیا، تو اس کا تمتع نہیں ہوگا۔ تمتع تب ہے جب آدمی عمرہ بھی اپنا کرے اور حج بھی اپنا کرے، تب جا کے تمتع بنے گا۔ تو اس لیے بہرحال اچھی بات ہے، مسائل پوچھتے ہیں آپ، اچھا کرتے ہیں، لیکن یاد بھی رکھا کرو کہ ان مہینوں میں مکے والوں کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرو گے اور پھر حج نہیں کرو گے تب بھی کوئی بات نہیں، اگر عمرہ کر کے حج کرو گے، حنفی مسلک میں جرمانے کی بکری ہے اور حنابلہ شوافے کے نزدیک حج تمتع کی بکری ہے۔ بس ایک موٹی سی بات ہے، کوئی مشکل تو ہے نہیں۔ کہتے جی کہ نفل روزہ جو ہے جمعہ کے دن رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، سنت یہ ہے کہ روزہ سوموار اور جمعرات کو رکھا جائے، یہ سنت ہے۔ اچھا، ایک آدمی ایسا ہے جو روزہ ہمیشہ رکھتا ہے، ایک دن رکھتا ہے ایک دن نہیں رکھتا، پھر جمعہ آ گیا رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح 13، 14، 15 جو ہے یہ 3 دن جو ہے لیالی البیض، ان میں بھی روزہ رکھنا سنت ہے۔ اگر ان میں بھی جمعہ کا دن آ گیا تو روزہ رکھ سکتے، صرف جمعہ کا روزہ رکھے یہ ثابت نہیں، بس موٹی بات یاد رکھنا۔ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں نابالغ ہیں، ان کا نکاح ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو لڑکی 2 سال کی بھی ہو تو باپ اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح لڑکا بھی چھوٹا ہے تو اس کا باپ ولی ہے، نکاح کر سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ دونوں کو بالغ ہونے دیں اور پھر دونوں کے سامنے رکھیں، لڑکے کے سامنے بھی لڑکی کے سامنے بھی، کہ بھئی یہاں ہم تمہارا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکے کو بھی حق ہے کہ لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی کو بھی حق ہے کہ لڑکے کو دیکھ لے۔ اگر دونوں اس کو قبول کریں تو پھر والدین ان کا نکاح کر دیں، اگر ان میں ایک بھی قبول نہ کرے تو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ جی نہیں بس میں نے بھائی کو کہہ دیا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا جاہل، اور جی میرے بھائی کا جب بیٹا پیدا ہوا تھا اور میری بیٹی میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا، یہ جاہل والی باتیں۔ اب وہ دور چلا گیا اور اسلام بھی اجازت دیتا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شادی کر رہا ہوں، پر میں کس خاندان میں کر رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا کہ اس خاندان میں، پر میں ان کو دیکھ لو اچھی طرح، انصار کی لڑکیوں کی آنکھوں میں کچھ بیماری ہوتی ہے، وہ دیکھ لو تاکہ بعد میں تمہیں شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ شادی سے پہلے خطبہ کرنے کے بعد لڑکے کو بھی حق ہے اور لڑکی کو بھی حق ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بھی سمجھنے ساتھ، یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مثلا لڑکی کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آتے ہیں، اب ماں باپ جی لڑکی کو کہتی ہیں تم بنو اور سنورو اور میک اپ کرو، سگار کرو، اچھے کپڑے پہنو، آج تمہیں دیکھنے والے آ رہے ہیں۔ اچھا، اور ان آنے والوں میں وہ لڑکا بھی ہوتا ہے، اس کے ماں باپ بھی، یہ جائز نہیں ہے کہ تم نے لڑکی کا جلوس نکالنا۔
اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انہوں نے پسند نہ کیا وہ چلے گئے، اور پارٹی آ گئی انہوں نے بھی پسند نہ کیا، تو لڑکی کا تو جنازہ نکل گیا، تم اس کو بار بار ذلیل کر رہے ہو۔ دیکھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسے لڑکی گزر رہی تھی، اس نے ایک نظر ڈال دی، یا ان کے گھر میں بیٹھا تھا اور لڑکی وہاں سے گزر گئی، یہ تھوڑا ہے کہ اس کو بنا سنوار کے ماڈل بنا کے بٹھاؤ، فیشن شو کراؤ، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اچھا ایک اور بات جو ہے، سعودی گورنمنٹ نے، اللہ ان کو جزا دی، ان نے تو قانون بنا دیا ہے، لیکن آپ کے ملک میں میرا خیال ہے نہیں ہے۔ انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ مثلاً اب ایک لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت بھی لینی ہوگی اور میڈیکل ٹیسٹ بھی کرانا ہوگا، اور لڑکی کو بھی میڈیکل ٹیسٹ کرانا پڑے گا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان دونوں آدمیوں میں، لڑکے اور لڑکی دونوں میں، کوئی متعدی بیماری تو نہیں ہے، ہیپاٹائٹس تو نہیں ہے، ٹی بی تو نہیں ہے، کوئی مرگی تو نہیں ہے، کوئی جنون تو نہیں ہے، اور ان کے اندر وہ قوت مقدمی اور قوت جنسی اور شہوانی بھی ہے کہ نہیں ہے، ہارمونی نہیں ہے، تو دونوں کے ٹیسٹ ہوں گے پھر اجازت ملے گی شادی کی۔ ہمارے ملک میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دی۔ وہ لڑکی بڑی پڑھی لکھی تھی، وہ انکار بھی کرتی رہی کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں نے زبان دے دی ہے، میرا بھائی کا بیٹا ہے، ہر حال میں تجھے شادی کرنی پڑے گی۔ لاکھوں روپے لٹا دیے جناب شادی پہ۔ جب شادی ہو گئی اور سہاگ رات بیوی بیچاری سوئی ہوئی ہے انتظار میں، وہ آگے دوسری چارپائی پہ سو گیا، اسے ہاتھ ہی نہیں لگایا، 2 راتیں 3 راتیں 4 راتیں، آخر وہ بیچاری پھٹ پڑی، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں تو نامرد ہوں، میں تو عورت کے قابل ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا پھر تم نے کیوں شادی کی میرے ساتھ؟ کہا تمہارے ماں باپ نے مجبور کیا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم نے بتا دیا تھا؟ ان کا بتایا میں نے بھی نہیں، پھر تم بھی تو مجھے بولنا۔ تو یہ واقعات بھی ہو جاتے ہیں، لڑکیاں جلتے جلتے مر جاتی ہیں، یا پھر وہ گناہ کرتی ہیں نوکروں کے ساتھ، اور خاوند چونکہ نامرد ہے وہ بھی خاموش رہتا ہے، چاہے اولاد بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں میری ہے، تاکہ عزت رکھوں، ناک میری اونچی رہے۔ تو اس لیے بڑا خیال رکھا کریں، سب سے بڑی چیز تو استخارہ ہے، اور یہ بھی غلط ہے جو کہتے ہیں اور کہ فلاں بزرگ سے استخارہ کروائیں، فلاں مولوی صاحب، یہ بالکل غلط ہے۔ ہر آدمی جس کا کام ہے خود استخارہ کرے، اور لڑکی خود استخارہ کرے، اور استخارے کا کوئی وقت نہیں ہے کہ دن ہو یا رات ہو، کسی وقت بھی 2 رکعت پڑھے اور دعا استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حالات کے مطابق پتہ بھی کر لو۔ تیسرا یہ ہے کہ کفر میں شادی کرو، کہ لڑکی مثلا عالمہ ہے اور جاہل سے شادی کر دو، یہ بھی ظلم ہے۔ لڑکا عالم ہے اور گھر میں ایک جاہل بیوی بھیج دو جس کو بولنے کی تہذیب بھی نہ ہو، یہ دیکھنا چاہیے، اور دونوں کے خاندان بھی برابر ہوں، تاکہ ایک دوسرے کو تانا نہ دے سکیں اور چھوڑو تم موچی کے بیٹے ہو، میرے پلے پڑ گئے، تمہارا باپ تو جوتیاں سیتا ہے بازار میں بیٹھ کے۔ برابر کے لوگوں میں شادی کرو تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، باقی تمہاری مرضی ہے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اللہ ہر مسلمان کی پریشانیاں دور کرے، لیکن جس کو بھی پریشانی ہو اس کا علاج یہ ہے جو حضور پاک نے کیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر بھی کرو اور نماز پڑھو۔ اذا حدث امر بادر الى الصلاۃ، حضور کو کوئی مشکل پیش آتی نماز نماز نماز،
اور دوسرا سب سے بڑا اکثیر عمل جو ہے نا وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ نے بچوں کو چھوڑا عالم میں تو بی بی نے بھی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. صحابہ احد میں پریشان ہوئے تو کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بی بی عائشہ پہ تہمت لگی تو کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ نے ہر کسی کی مصیبت ٹال دی. یہ اکثیر اعظم ہے. ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، میرے خیال فوت ہو گئے، ہم نے تو نام سنا ہے، زیارت نہیں کی. انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے القول الجمیل فی فضائل حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو بس تم اسی کو پڑھنا شروع کر دو، پڑھتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، رات میں دن میں، انشاءاللہ سب پریشانی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. کہتے جی کہ حضور پاک یا صحابہ نے قرآن شریف پڑھ کے کسی کو بخشا ہے، جب اجازت دے دی تو بھئی یہ نام تو نہیں پوچھا جاتا کہ کس کو بخش. یہ ساری ابھی کیا پڑھ رہے ہو حضور؟ ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے، قرآن نہیں بخشتے رہے امت کو. اتنے دن تقریر سننے کے بعد مسئلہ سمجھ نہیں آیا. ساری رات یہ ایک آیت پڑھی تو امت کے لیے پڑھتے رہے نا، بخشش کے لیے. تو اگر قرآن پڑھنے سے امت کی بخشش نہیں ہوتی تو کیوں بخشی؟ اور خدا کے بندے یاد رکھو، حضور پاک نے کبھی زکات دی ہے؟ آپ کہیں جی ثابت کرو، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کبھی مال ہی نہیں تھا، زکات کیسے دیتے؟ زکات تو تب ہوگی نا جب مال ہوگا. آپ نے تو پیٹ بھر کے کھانے نہیں کھایا تو زکات کہاں دے رہا کرتے؟ لیکن حکم زکات کا دے دیا، بات ختم ہو گئی. کہتے جی لوگ ویڈیو بناتے ہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے، مشکل یہ ہو گئی ہے، میں تو جائز نہیں سمجھتا، لیکن آج کل جدید علماء نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ ویڈیو یا کیمرے سے فوٹو بنانا جو ہے یہ حرام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ ہاتھ سے فٹنگ بنانا جو ہے یا مجسمہ بنانا جو ہے وہ حرام، لیکن بچنا چاہیے. ابھی تو سارے حرم کا ویڈیو بن رہا ہے، ساری تراویح، ساری نمازیں، سارا حج کیا ہوتا ہے تو لائیو پہ پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے، اور اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اگر کوئی آدمی فون پر اپنی بیوی سے جھگڑا کرے، 2 بار طلاق کہہ دیا، اس کو معلوم ہے کہ 3 بار طلاق کہیں طلاق ہو سکتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم 2 بار طلاق نہیں معلوم یا نہیں معلوم طلاق ہو گیا جناب. 1 2 3 کا پتہ ہے اور باقی 3 دے تو طلاق ہوتا ہے، 2 دے تو نہیں. 2 تھپڑ مارو تو نہیں لگتے ہیں، 3 تھپڑ مارو تو لگتے ہیں. اس کو پہلے 2 تھپڑ مار کے دیکھو یہ لگے تو نہیں نا آپ کو، کیونکہ میں نے تیسرا نہیں مارا آپ کو. کیا بےہودگی ہے، بہانے بناتے ہو. طلاق دے دی ہو گئی بس. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اس سے کبھی مذاق نہ کیا کرو. ثلاثن جدہن جدن وحدرہن جدن النکاح والطلاق والعتاق. یہ 3 چیزیں مذاق میں بھی بیوی کو ایسے ہو جاتی ہے. اگر میاں نے وصیت کی ہے کہ میرا غسل مجھے بیوی دے، لوگ بھی موجود، ایسی وصیت پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. وہ وصیت جو شریعت کے خلاف ہو. جب اور لوگ موجود ہیں تو وہ غسل دیں گے، بیوی غسل نہیں دے گی. کوئی نہ ہو تب بیوی غسل دے گی. بیوی میاں کے قبر پہ نہیں جا سکتی ہے. کہتے ہیں جی کہ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آ کے عدل سے بھر دیں گے، وہ بھی شریعت محمد مصطفیٰ کے تابع ہوں گے، اور چاروں فقہ جو ہے وہ بھی شریعت محمد مصطفیٰ کے تابع ہیں.
حضور پاک نے کبھی ابن کثیر پڑھی ہے؟ اس کا پڑھنا یعنی بدعت ہے۔ حضور پاک یا صحابہ نے کبھی بخاری شریف پڑھی ہے؟ پھر اس کا پڑھنا بھی بدعت ہے۔ اپنے دماغ کا علاج کراؤ، کوئی اسکرو ڈھیلا ہے تمہارا۔ یہ تو حضور کے زمانے میں کوئی کتاب نہیں تھی، نہ بخاری تھی، نہ سیاست تھا، نہ فقہ کی کتابیں تھیں، حتیٰ کہ قرآن جمع شدہ ایک دفتر میں بھی نہیں تھا۔ پچھلے سال میں نے حج کیا، طواف زیارت کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا۔ بہرحال اب صفا دوڑ لو اور ایک دم بھی دے دو، حج ہو گیا تمہارا۔ بہرحال ابھی بتا دیا، مکے والے بھی عمرہ کریں گے تو کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن اگر عمرہ کسی اور کے لیے کیا ہے تب بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی ابھی سارا یہ مسئلہ تو سمجھایا ہے نا، اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا حيا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کی بچیاں ہیں ان کو خیر اور رحمت کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں تحفیظ میں، تدریس میں، تبلیغ میں، تعلیف میں، ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ حق والوں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان سے اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔